السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ عنوان ہے اطاعت، محبت و دیدار۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ تحریر خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ ہاں، اور اس میں 3 اہم چیزیں ہیں: اطاعت، پھر محبت اور آخر میں دیدار۔ تو آج ذرا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تحریر کیا کہتی ہے۔ بالکل۔ تو جو بنیادی سوال ہے نا، وہ یہ کہ بھئی اطاعت، محبت اور دیدار، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ تحریر انہیں کیسے جوڑتی ہے؟ جی لیکن شاید سب سے اہم نقطہ جو یہ تحریر اٹھاتی ہے وہ یہ کہ خدا تک پہنچنے کا ہر قدم، چاہے وہ حکم ماننا ہو یعنی اطاعت، جی اس سے محبت کرنا ہو یا اسے جاننا یعنی دیدار، ان سب کا واحد راستہ اس تحریر کے مطابق امام وقت ہیں۔ بالکل، یہ بہت مرکزی نقطہ ہے اس تحریر کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دلیل کیسے دی گئی ہے۔ جی دیکھیں، یہ تحریر نہ ایک خاص قسم کا روحانی فریم ورک، ایک ڈھانچہ پیش کرتی ہے۔ اچھا۔ اس میں نظریہ یہ ہے کہ خدا تک رسائی سیدھی نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص مراحل سے اور جیسے آپ نے کہا واسطوں سے گزر کر ہوتی ہے۔ واسطوں سے، ٹھیک۔ اور اس کی بنیاد کے لیے یہ سورۃ النساء کی آیت 59 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی جو تم میں سے ہیں۔ جی ہاں، یہ آیت تو بہت معروف ہے۔ بالکل۔ تو یہاں خدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولو الامر، جن کی تشریح اس تحریر میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی گئی ہے، ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو آئیے اس ڈھانچے کو ذرا کھولتے ہیں، پرت در پرت۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو سفر شروع ہوتا ہے اطاعت سے۔ تحریر یہی کہتی ہے پہلا قدم۔ جی آیت کا حوالہ بھی واضح ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر کی اطاعت۔ لیکن اس میں پیچیدگی کہاں ہے؟ پیچیدگی آتی ہے اس حکم کی عملی تطبیق میں، مطلب اسے عمل میں کیسے لایا جائے۔ اچھا۔ تحریر وضاحت کرتی ہے کہ ایک درجہ بندی تو ہے، پہلے خدا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر امام زمانہ، ٹھیک؟ جی۔ لیکن تحریر یہاں ایک بہت گہرا سوال اٹھاتی ہے، وہ یہ کہ کیا خدا کی براہ راست اطاعت ممکن بھی ہے؟ یہ تو واقعی دلچسپ سوال ہے۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اطاعت تو اللہ ہی کی کرنی ہے۔ جی، لیکن تحریر کا موقف یہ ہے کہ عملی طور پر پریکٹیکلی خدا کی براہ راست اطاعت ممکن نہیں۔ کیوں؟ جب تک اس کا حکم اور اس کی مرضی ہمیں کسی واسطے سے نہ ملے۔ اور وہ پہلا سب سے بڑا واسطہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا۔ یعنی خدا کی اطاعت کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہو کر گزرتا ہے۔ بالکل، ان کی پیروی کرنا ہی خدا کی پیروی ہے، تحریر یہ کہتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اولو الامر، امام وقت، ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ جی ہاں، اور یہیں پر تحریر اپنے مرکزی نقطے کو اور پکا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتی ہے کہ جیسے خدا کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی مکمل اطاعت بھی وہ ان کے جانشین یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی یہ ایک زنجیر ہے، خدا سے رسول تک، رسول سے امام تک۔ جی، ایک ناگزیر زنجیر۔ خدا کا حکم رسول تک پہنچا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور اس کی صحیح سمجھ، اس پر عمل، وہ امام وقت کے ذریعے۔ اچھا۔ یہاں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے کہ یہ صرف حکم پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اطاعت قبول ہوگی یا نہیں، اس کا معیار بھی یہی تسلسل ہے۔ یعنی اطاعت کا حکم تو اوپر سے نیچے آ رہا ہے، خدا، پھر رسول، پھر امام۔ جی لیکن اس پر عمل کرنے اور اسے قابل قبول بنانے کے لیے ہمیں امام تک جانا ہوگا؟ امام کا وسیلہ شرط ہے؟ درست، تحریر یہی کہہ رہی ہے۔ یہ وسیلے صرف مشورے کے لیے نہیں ہے، یہ اطاعت کے نظام کا لازمی حصہ ہیں۔ لازمی حصہ؟ جی، ان کے بغیر اطاعت کا دعویٰ وہ نامکمل ہے۔ یہ صرف حکم جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس اتھارٹی کو ماننا ضروری ہے جس کے ذریعے حکم آ رہا ہے۔ یعنی امام کی اتھارٹی کو؟ جی، اور جس کی پیروی سے وہ اطاعت خدا تک پہنچے گی۔ تو اطاعت صرف حکم ماننا نہیں رہا، بلکہ ایک نظام ولایت میں شامل ہونا بن گیا۔ تو یہ اطاعت والا پہلو واضح ہوا، یہ بنیاد بن گئی۔ اب دوسرے مرحلے پر آتے ہیں، محبت۔ جی، محبت۔ تحریر کہتی ہے کہ خدا کی محبت تک پہنچنے کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ محبت اطاعت سے کیسے جڑتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔
تحریر اطاعت اور محبت کو الگ الگ نہیں دیکھتی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اصل اطاعت، سچی اطاعت، وہ محبت کے بغیر یا تو ممکن نہیں یا پھر بے روح ہے۔ ٹھیک۔ اور خدا کی محبت پانی ہے تو اس کا راستہ، تحریر کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے نا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ ہاں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جی ہاں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان سے محبت، یہی خدا کی محبت کا راستہ ہے۔ اور کیا یہ محبت کا سلسلہ بھی اطاعت کی طرح امام وقت تک جاتا ہے؟ جی بالکل، یہی پر تحریر ایک اور دلچسپ بات کرتی ہے۔ کیا؟ وہ کہتی ہے کہ جیسے خدا کی محبت کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی محبت تک پہنچنے کا وسیلہ وہ امام وقت علیہ السلام ہے۔ اچھا، یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ اطاعت تو اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ جی ہاں، یہاں جو بہت غور طلب ہے وہ یہ کہ اطاعت کا سلسلہ تھا خدا، رسول، امام، ٹھیک؟ جی۔ لیکن محبت کا راستہ گویا نیچے سے اوپر جا رہا ہے، امام، رسول، خدا۔ تحریر کا زور اس بات پر ہے کہ امام وقت سے محبت، ان سے جڑنا، یہی وہ بنیاد ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنتی ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خدا کی محبت؟ جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دروازہ ہے جس سے بندہ خدا کی محبت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی قابل غور بات ہے۔ یعنی اطاعت کے نظام میں امام آخری کڑی تھے، حکم پہنچانے والے، جی، لیکن محبت کے سفر میں وہ پہلی سیڑھی ہیں۔ ایسا کیوں؟ تحریر اس کیوں کی وضاحت تو نہیں کرتی، لیکن اس ساخت سے لگتا یہ ہے کہ محبت نہ وہ ایک ذاتی قریبی تعلق ہے، ہاں یہ تو ہے۔ اور یہ تعلق اپنے زمانے کے زندہ حاضر رہنما یعنی امام وقت سے قائم کرنا، وہ زیادہ فطری لگتا ہے، زیادہ عملی۔ اچھا۔ ان سے محبت کرنا گویا ایک زندہ حقیقت سے جڑنا ہے، جو پھر آپ کو ماضی کے عظیم رہنماؤں تک اور پھر خدا تک لے جاتی ہے۔ سمجھ رہی ہوں، اطاعت ایک نظام ہے، محبت ایک شخصی تعلق۔ بالکل، شاید اسی لیے محبت کا شروع زیادہ قریب کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ تو امام کا کردار یہاں بھی بالکل مرکزی ہے، اطاعت کی تکمیل بھی ان سے اور محبت کا سفر بھی ان سے شروع ہو رہا ہے۔ جی، تو کیا اس تحریر کے مطابق امام وقت کے بغیر نہ حکم کی پیروی مکمل ہے، نہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق بن سکتا ہے؟ جی، تحریر کا مدعا، اس کا مقصد یہی لگتا ہے۔ امام وقت کو ایک محور، ایک سینٹر پوائنٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کے گرد اطاعت اور محبت دونوں گھومتے ہیں۔ وہ صرف شریعت کے محافظ نہیں، وہ روحانی تعلق اور محبت کے سرچشمے بھی ہیں۔ ان کا وسیلہ صرف ایک ذریعہ نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اطاعت ہو گئی، محبت ہو گئی، اب تیسری منزل، دیدار۔ یہ دیدار کیا ہے اور اطاعت اور محبت یہاں تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ دیدار، یہ بہت اہم تصور ہے۔ تحریر کے مطابق اطاعت اور محبت کا منطقی نتیجہ، ان کا پھل، روحانی سفر کا عروج ہے۔ وہ دیدار ہے۔ کس کا دیدار؟ خدا کا۔ یہیں پر بات اہم ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو تحریر کہتی ہے یہ خدا کا براہ راست دیدار نہیں، یہ بھی انہی واسطوں سے ممکن ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا سلسلہ کیا ہے؟ تحریر کہتی ہے راستہ وہی ہے، اطاعت سے محبت، محبت سے دیدار، اور دیدار کا دروازہ وہ ہے امام حیوہ حاضر، یعنی موجودہ زندہ امام، ان کی معرفت اور دیدار۔ دیدار سے مراد کیا صرف آنکھوں سے دیکھنا ہے؟ نہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ گہری پہچان، روحانی بصیرت، معرفت حاصل کرنا۔ معرفت۔ جی، تحریر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امام وقت کی معرفت، ان کے روحانی مقام کو سمجھنا، یہی وہ چابی ہے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت کا دروازہ کھولتی ہے۔ ایک منٹ، امام کو پہچاننے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، یہ کیسے؟ تحریر اس کی گہرائی میں نہیں جاتی کہ کیوں، لیکن وہ کیسے پر زور دیتی ہے۔ اس کا موقف ہے کہ امام اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں، جی، ان کی تعلیمات کے مظہر ہیں، تو ان کی معرفت حاصل کرنا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے مقام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جیسے کسی سفیر سے مل کر بادشاہ کے پیغام کو سمجھنا۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے، بالکل ایسے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے آگے؟ جی، تحریر کہتی ہے جب امام وقت کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی معرفت مل گئی
تو پھر رسول اللہ کے وسیلے سے ہی خدا کی معرفت کا راستہ کھلتا ہے۔ تو یہ معرفت اور دیدار کا بھی ایک سلسلہ بن گیا، امام کی معرفت، رسول کی معرفت، خدا کی معرفت۔ بالکل، اور یہ دیدار صرف ظاہری نہیں، باطنی ہے، عرفانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا دیدار یعنی ان کی معرفت ہی دراصل حق کے دیدار یعنی اللہ کی معرفت کا واحد راستہ ہے، اس تحریر کے مطابق۔ جی بالکل، تحریر کا آخری نقطہ اس کا نچوڑ یہی ہے، دیدار امام ہی دیدار حق کی راہ ہے۔ امام وہ آئینہ ہے جس میں خدا کی صفات، اس کی مرضی نظر آتی ہے۔ اچھا، تو ان کی معرفت حاصل کرنا ہی بندے کو معرفت الہی کے عروج تک پہنچا سکتا ہے۔ اس نظریے میں امام صرف رہنما نہیں، وہ معرفت خداوندی کا دروازہ ہیں، باب اللہ۔ باب اللہ؟ جی، ان کا کردار مرکزی ہے، ناگزیر ہے، فیصلہ کن ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور مربوط فکر ہے۔ اطاعت، محبت، دیدار، تینوں ایک زنجیر کی طرح، اور ہر کڑی میں امام وقت کا کردار مرکزی۔ جی ہاں، اطاعت بنیاد، محبت تعلق، اور دیدار یا معرفت پھل، اور سارا سفر امام کے گرد۔ بالکل، تحریر ان تینوں کو الگ الگ نہیں دیکھتی، یہ ایک واحد مربوط اسٹیپ بائی اسٹیپ روحانی سفر ہے۔ ہر اگلا مرحلہ پچھلے پر منحصر ہے، اسے مکمل کرتا ہے۔ اطاعت ڈھانچہ، محبت روح۔ جی، اور دونوں مل کر معرفت اور دیدار تک پہنچاتے ہیں، جس کا راستہ اس تحریر کے مطابق صرف اور صرف امام وقت سے ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ تحریر خدا تک پہنچنے کا ایک بہت ہی منظم، درجہ بندی والا اور مکمل طور پر وسیلوں پر مبنی راستہ بتا رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے۔ اس راستے کے 3 بنیادی ستون ہیں: اطاعت، محبت اور دیدار و معرفت۔ اور خاص بات یہ کہ ان تینوں مراحل میں خدا تک پہنچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کو ایک ناگزیر، لازمی، مرکزی واسطہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی خدا کی اطاعت کرنی ہے امام کے ذریعے، خدا کی محبت چاہیے امام کے ذریعے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر، خدا کی معرفت وہ بھی امام کی معرفت کے ذریعے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ان تینوں کا آپس میں تعلق، ان کا تسلسل اور اس پورے سفر میں امام وقت کا یہ مرکزی کردار، یہی اس تحریر کا اصل پیغام ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تشریح مکمل طور پر اسی متن، اطاعت، محبت اور دیدار پر مبنی ہے۔ جی، یہ ایک مخصوص کلامی اور روحانی روایت کی عکاسی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے اس تحریر کی روشنی میں روحانی سفر کے ایک بہت خاص نظریے کا جائزہ لیا۔ اطاعت سے شروع ہو کر، محبت سے گزر کر، دیدار و معرفت تک پہنچنے کا نقشہ، اور جیسا ہم نے دیکھا اس نقشے میں امام وقت کا کردار مرکزی ہے۔ اور یہی مرکزی حیثیت ایک اہم سوال بھی پیدا کرتی ہے، جس پر شاید سامعین غور کرنا چاہیں۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جی، کہ یہ جو درجہ بندی ہے، یہ وسیلے کا تصور ہے، خاص طور پر اس روایت کے اندر۔ یہ کسی کی ذاتی ایمانی زندگی پر، اس کی عبادتوں پر، اس کے روحانی کوششوں پر عملی طور پر کیسے اثر انداز ہوتا ہوگا؟ کیا اس سے ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے یا انحصار کا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اس کا جواب تو ہر ایک کے اپنے تجربے پر ہوگا۔ جی، اور ایک اور پہلو، وہ امام حی و حاضر یعنی زندہ اور موجود امام پر اتنا زور دینا۔ ہاں، اس پر بھی بات ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مختلف زمانوں میں اور آج کے دور میں رہنمائی کی نوعیت کے بارے میں یہ کیا اشارہ دیتا ہے؟ کیا یہ ہر زمانے میں ایک مجسم، ایک قابل رسائی رہنمائی کی ضرورت پر زور دے رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ یہ کچھ نکات ہیں جو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد مزید سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ غور طلب پہلو ہیں۔ آج کے لیے ہماری گفتگو یہیں تک تھی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔